الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختلف دو چھوٹی سی آیات تلاوت کی ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العزت قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھنے سمجھانے کی، پھر اس پر سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق تمام مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع و احسن فرمائی ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے. یعنی یہ اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ بنی آدم کو عزت عطا فرمائے. انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا، پھر کن کن مراحل سے گزر کر انسان اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوگا، پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، کیا تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ تیرا نام نشان نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر ہم نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، گندے پانی سے، نطفے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر ہم تمہیں آزمائیں گے. نبتلی
اس لیے کہ ہم نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. تم سن بھی سکتے ہو حق اور باطل کو، تم دیکھ بھی سکتے ہو. ہم تمہیں آزمائیں. اور پھر اللہ رب العزت نے رہنمائی بھی فرمائی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں راستوں کی رہنمائی دی کہ یہ راستے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے تم ماننے والوں میں بن جاؤ یا انکار کرنے والوں میں چلے جاؤ. اما شاکرا و اما کفورا. مزید اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا انسان پر کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ، سیدھا راستہ بھی بتا دیا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. انسان پر دنیا میں 3 قسم کے زمانے آتے ہیں. شروع میں انسان بچہ ہوتا ہے، پھر انسان جوان ہوتا ہے، اور پھر اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ جاتا ہے. جب انسان بچپن میں ہوتا ہے، اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو زندگی کا طرز عمل ہے، اسے علماء نے حیوانی زندگی سے تعبیر کی ہے. حیوانی زندگی، کہ بچے کی زندگی حیوانی زندگی ہے، خواہشات کی زندگی ہے. جب بھوک لگی رونا شروع کیا، کھانا مل گیا. پیاس لگی رونا شروع کیا، پانی مل گیا. نیند آ رہی ہے رونا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں الہام کیا کہ بچہ سونا چاہتا ہے، ماں نے بستر لگا دیا. باقی جو وقت ملا کھیل کود میں گزار دیا، کوئی فکر نہیں. کھانا کہاں سے آئے گا، کب ملے گا، کیا ملے گا، کوئی فکر نہیں. جانوروں کو بھی یہ ہوتا ہے. جب بھوک لگی چر لیے، پیاس لگی پانی پی لیا، نیند آ گئی سو گئے. نہ دن کا نہ رات کا کوئی مسئلہ نہیں. کہاں سونا ہے کہیں بھی سو گئے. بچے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم سفر میں ہیں، یہاں وہ بستر نہیں مل سکتا، یہاں وہ چارپائی نہیں مل سکتی. نیند آ رہی ہے، اس تقاضا کرے گا سونے کا، ماں انتظام کرے گی. ساری نفسانی خواہشات پوری. حیوان کے اندر بھی یہی زندگی ہے. اس کو کوئی فکر نہیں یہ مال کسی کا ہے، یہاں چرنا منع ہے، یہ مال میرے چرنے کا ہے، کوئی فکر نہیں. شیر کو کوئی فکر نہیں، بھوک لگے گی کسی کو بھی حملہ کرے گا، اپنا شکار بنا لے گا. بچپن کی زندگی انسان کی نفسانی زندگی ہے. جب انسان بڑا ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، عقل و شعور والا ہو جاتا ہے، اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں حیوان نہیں ہوں. میں انسان ہوں، میں حیوان نہیں ہوں. میری زندگی گزارنے کا ایک
طریقہ ہے، طرز عمل ہے. میرے کوئی بڑے بھی ہیں، میرے کوئی چھوٹے بھی ہیں، میرے کوئی کھانے پینے کی چیزیں الگ ہیں، میرے سونے کے اٹھنے کے اوقات ہیں، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے بچوں کے لیے معاش کا انتظام کرنا ہے. اب اس کو یہ چیزیں محسوس ہونے لگیں. اسے کہتے ہیں انسانی زندگی. اب یہ حیوانیت سے نکل کر انسانیت میں آ گئے. اب انسانوں میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. جو کام کافر کر رہا ہے وہ مسلمان بھی کر رہا ہے بحیثیت انسان. جو ضروریات کافر کی ہیں وہ مسلمان کی بھی ہیں بحیثیت انسان. جن ذرائع سے، جن طریقوں سے کافر اپنی زندگی گزار رہا ہے مسلمان بھی گزار رہے ہیں. یہاں آ کر کے ہم اپنی اصلی زندگی کو بھول جاتے ہیں. یہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں. اس انسانی زندگی میں آ کر ہم بہک جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنی ایمانی زندگی کو بھول جاتے ہیں. ساری محنت، ساری کوشش انسانی زندگی پر، اور انسان حسن و جمال کا پیکر ہے. فلاں کا گھر ایسا، میرا ایسا کیوں ہے؟ اس پہ محنت کرے گا. فلاں کی گاڑی ایسی ہے، میرے پاس تو ہے، کھٹارا دی ہے، اس پر محنت کرے گا، کوشش کرے گا. ساری زندگی اسی پر محنت کرتے کرتے گزار دے گا. یہ مرحلہ بڑا خطرناک. ہمیں اگلی زندگی کی کوشش کرنی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے. جب انسان قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے، جب انسان حدیث پاک کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے، اب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی ہوں. میرا اور کافروں کی زندگی کا طرز عمل الگ الگ ہے. میرا اور ان کا راستہ جدا جدا ہے. میرا اور ان کا آخرت میں مقام الگ الگ ہے. مجھے کسی اور راستے پہ چلنا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آئے گی. اسے کہتے ہیں ایمانی زندگی. ایمانی زندگی. اب بات سمجھ میں آئے گی. اب اس کی وہ جو ساری محنت دنیا پہ چل رہی تھی، دنیا پہ لگ رہی تھی، ختم ہو جائے. صحابہ کرام ہم سے بہت طاقتور تھے. صحابہ کرام ہم سے بہت سمجھدار، عقل مند تھے. اگر وہ اس پر محنت کرتے جس پر ہم محنت کر رہے ہیں، جس طرح آج ایمانی زندگی میں ان کی کوئی مثال نہیں، دنیاوی زندگی میں بھی ان کی کوئی مثال نہ ہوتی. لیکن انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایمان پر محنت کی. ایمان پر محنت کی. انہوں نے انسانی زندگی پر ساری محنت کر کے ایمان پر قربان کر دی. انسان پھر بھی خطا کر جاتا ہے، پھر بھی نظر کو چرا جاتا ہے. ایمان والا نہیں چراتا. انسان کو اگر کہیں ظلم و ستم نظر آئے تو کہے گا بابا ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں کیا پڑی ہے. ایمان والے کو اگر کہیں ظلم و ستم نظر آئے گا وہ سامنے آ جائے گا، بھائی یہ میرا مسلمان بھائی ہے.
یہ میرا مسلمان بھائی ہے، تم اس کے ساتھ کیوں ایسا ظلم کر رہے ہو؟ وہ اس کے لیے بھرپور محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اس کا تعاون کرنے کی، اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا۔ اور سب سے اعلیٰ و ارفع جس زندگی کو کہا گیا ہے وہ ایمان والی زندگی۔ سب سے بڑی بات جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے، ہماری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ دوست ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ لیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے، شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری بات کھول کے سامنے رکھ دی، دشمن کون ہے، اس سے بچنا ہے، دوست کون ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کو منانا ہے، اس کا بننا ہے، اس پر محنت کرنی ساری۔ اب محنت تو ہم نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو آزمائیں گے، نبتلی، ہم تو ان کو آزمائیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ محنت تو ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کھول کے ساری بتا دی، سمجھا دی۔ فرمایا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مومن ہو، مرد ہو یا عورتیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ساتھی ہیں، اور یأمرون بالمعروف۔ کیا نشانی ہے ایمان والوں کی؟ نیک کام خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیک کام سکھاتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، غلط کام نہ خود کریں گے، دوسروں کو منع کریں گے بھی یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب مومن اس زاویے میں آ جائے گا، اس دائرے میں آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی۔ جب انسان صاحب ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست مانتا ہو، شیطان کو اپنا دشمن مانتا ہو، اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہو، اس کو چاہیے کہ اس میں محنت کرے۔ ایسے نہیں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو صاحب ایمان نیک عمل کرے گا، صاحب ایمان نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدے فرمائے، وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثى، اللہ فرمانے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ ان بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، کاروں میں، بلڈنگوں میں، کاروبار میں،
ساری دنیا کی ساری نعمتوں میں سکون نہیں ہے. ان سب میں سکون تب ملے گا جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، جب ہم ایمان کے زاویے میں آئیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہاں، ایک ایک کیے ہوئے کام ان کا بدلہ دیں گے. ان کو جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا، اچھا کیا برا کیا، ان کو بدلہ دیا جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. دیکھا کہ ایک چیز پر بہت سارے معذوروں کے اور فقراء کے نام لکھے ہوئے، بیواؤں کے نام لکھے ہوئے. ایک موٹا سا نام لکھا ہوا تھا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نظر پڑ گئی. حضرت نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اس عورت کی خدمت میں کیا کروں. پتہ کر کے وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ صبح ہی کوئی آئے تھے اور خدمت کر کے چلے گئے. خدمت کیا ہوتی تھی؟ دور دراز سے پانی لا کر کے بھرنا ہوتا تھا اور جھاڑو لگانی ہوتی تھی. کوئی لمبی چوڑی خدمت تھوڑی ہوتی تھی. پھر اگلے دن سوچا کہ آج میں تہجد میں چلا جاؤں. یہ خدمت تو میں نے ہی کرنی ہے. تہجد میں گئے. پھر دستک دی. بوڑھی اماں سے پوچھا میں خادم ہوں، خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ وہ تو صبح ہی کوئی کر کے چلا گیا. پھر دل میں ٹھان لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کون ایسا. عشاء پڑھ کے جا کے چھپ کے بیٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اپنے دور خلافت میں امیر المومنین ہے، ننگے پاؤں اس گھر کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا من انت، کون ہو تم؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ابو بکر ہوں تو فوراً سامنے آئے. کہا یا امیر المومنین، اس رات، اندھیری رات میں، اس وقت آپ کا آرام کا وقت ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ اور ننگے پاؤں؟ فرمایا کہ ننگے پاؤں اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، کہیں میرے جوتوں کی آڑ کی وجہ سے، کہیں میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جا رہا ہوں بیوہ کے گھر خدمت کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی ہے نہیں، میں امیر المومنین ہوں. اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے. جب ایمان مضبوط ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کو دوست مانے تو پھر انسان اس راستے پہ چلتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر تو گشت کیا ہی کرتے تھے. ایک دن کہا کہ ہم باہر کے تو حالات لیں، باہر کیا صورتحال ہے. شہر سے باہر گئے. ایک خیمہ دیکھا، ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا پریشان. پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا بھائی میں اس لیے پریشان ہوں، میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی جاننے والا ہے نہیں، اور میری بیوی جو ہے وہ درد ذیل سے ہے، اور میرے پاس کوئی سامان نہیں، نہ کوئی خدمت کے لیے نہ کوئی سامان ہے. اور فوراً الٹے پاؤں واپس گھر آئے. اہلیہ کو اٹھایا کہ اٹھو میرے ساتھ چلنا ہے. وہ بھی تیار، سامان لیا، وہاں پہنچے. اہلیہ کو اندر بھیج دیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی امیر المومنین جو ہے ہمارے، وہ تو بڑے مزے میں ہوں گے، انہیں تو کسی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، عیش و عشرت میں ہوں گے. وہ تو کیے جا رہے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں. اندر سے اہلیہ نے آواز دی یا امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری دے دو. تو شرمندگی ہوئی کہ میں تو امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہا تھا. یہ تو اتنے بڑے خادم ہیں کہ نہ ان کو رات کے آرام کا احساس ہے،
نہ ان کو اپنی بیوی کے آرام کا احساس ہے، اپنے گھر سے سامان لے کر آئے، میری ساری پریشانی دور کر دی۔ یہ ہے ایمان زندگی، اسی کی محنت کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کسی کا درد پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اپنے بچوں کی، پورے تمام انسانیت کی فکر پیدا ہو جائے۔ مرنا تو سب نہیں ہے نا، مسلمان نے بھی مرنا ہے، کافر نے بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دو ہی جگہ ہیں، جانے کی دو ہی جگہ ہیں، یا جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے، اس کی کوشش کرنی ہے، اس کی محنت کرنی ہے، اسی کا نام ایمان زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔